للہ الحمد للہ علی نعمت اللہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حضور سید سروراں احمد مجتبیٰ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار نور میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ محفل مبارکہ محترم المقام جناب محمد اشرف صاحب اور ان کے برادران محمد اسلم اور محمد اکرم صاحب اور صاحبزادہ حافظ القاری محمد وسیم صاحب اس محفل مبارکہ کو بڑی محبت سے انہوں نے منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور دور دراز سے جو احباب شریک مجلس ہوئے اللہ تعالیٰ تمام شرکائے مجلس کی شرکت کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح قبلہ حضرت فرما رہے تھے جنگل میں منگل، تو یہ جملہ میں نے پہلے سنا ہوا تھا، آج پریکٹیکلی طور پہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو حیرانگی ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام حضور کی باتیں کہاں کہاں ہو رہی ہیں۔ یہ کھیت بھی کل کو گواہی دیں گے کہ یہ حضور کے عاشقوں کا علاقہ ہے۔ یہاں ہر سال حضور کے عاشق اکٹھے ہوتے ہیں۔ 5ویں سالانہ یہ محفل مبارکہ انعقاد پذیر ہے۔ پھر عرض گزار ہوں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری اس کاوش کو، ہماری شرکت کو، جن احباب نے اس کو سجایا ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرما کر اجر جزیل سے مشرف فرمائے۔ بھئی بات یہ ہے کہ میں اس حوالے سے مجبور ہوں کہ میں آپ کی زبان میں بات نہیں کر سکتا، چونکہ مجھے وہ سرائیکی زبان نہیں آتی۔ حتی الامکان میں کوشش کروں گا کہ آسان ترین الفاظ کے ذریعے
آپ کو اپنی بات سمجھاؤں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، چاہے کوئی محفل میلاد ہے، چاہے معراج النبی کی محفل ہے، چاہے کوئی 11ویں کی محفل ہے، 12ویں کی ہے، یا کسی بزرگ کا عرس ہے، یا اصحال ثواب کی محفل ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، چہلم برسی، یہ جتنے بھی نام ہیں، کسی بھی عنوان اور کسی بھی ٹائٹل سے یہ جتنی محفلیں سجتی ہیں، ان کے کچھ مقاصد ہیں۔ یہ ذہن میں بٹھائیں، یہ محفلیں کیوں سجائی جاتی ہیں؟ تبلیغ دین کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہیں یہ محافل، کہ علماء کے آپ خطاب سنتے ہیں اور جو قرآن و سنت کی باتیں سنتے ہیں، وہ سننے کا ایک ذریعہ یہ محفلیں بنتی ہیں۔ تو یہ تبلیغ دین کا ایک بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر میں اس بات کو تھوڑا سا کھول کے بیان کروں تو ان محافل کے ذریعے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، عمل کی اصلاح ہوتی ہے، اور عشق رسول میں ترقی کی وجہ اور سبب یہ محفلیں بنا کرتی ہے۔ یہ اگر مقاصد ہوں، اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، فروغ عشق رسول، اگر ان مقاصد کے پیش نظر ان محفلوں کو سجایا جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ یہ جو مقاصد ہمارے سامنے، مطلب جن مقاصد کے لیے ان محافل کو سجایا جاتا ہے، تو یہ محفلیں اس کے مطابق ہو رہی ہیں۔ اگر کسی مقام پر ناچ کے نعت خواں نعتیں پڑھ رہے ہوں، مطلب اب تو انجدہ دور بھی آ گیا نا جناب، ناچ کے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے قوال قسم کے لوگ، وہ جڑے جنجا منگدے سن او جناب ہن نعت خواں بن گئے۔ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں ان سے جان چھڑائیں۔ جو قرآن و حدیث کے عامل ہیں، اس طرح کے لوگوں کو سٹیج کی زینت بننا چاہیے۔ ہمارے مسلک کو سب سے زیادہ نقصان 3 قسم کے لوگوں نے پہنچایا ہے، یہ پروفیشنل نعت خواں اور ڈبے پیر اور جاہل قسم کے واعظین۔ تو لہذا مستند علماء اگر تبلیغ دین کرتے ہیں، عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، عمل کی اصلاح ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، آپ کی شان و عظمت پر گفتگو ہوتی ہے، اس میں محبت رسول مزید دل میں اجاگر ہوتی ہے، تو یہ عین قرآن و سنت کے مزاج کے موافق ہے۔ تو یہ محفل مجھے ایسی ہی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس محفل مبارکہ کو قبول و منظور فرمائے۔ جو آیا مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، سورہ فتحہ کی آیت کے یہ کلمات طیبات ہیں۔ میرے رب نے ارشاد کیا محمد الرسول اللہ، اور یہ کلمے کا حصہ بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کے عنوان پر یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آج ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں نبی ساڈے ورگے نے۔ ایسا بندہ بے ایمان ہو سکتا پر ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کہاں حضور کی ذات؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضور کی ذات وراء الورا ہے، کہ حضور کے نام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اسم گرامی، اسم محمد پر علماء مفسرین نے بڑی تفصیلی بحثیں کی ہیں۔ اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اسم محمد 4 مقامات پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ کتنے مقامات پر؟ اچھی تے بولو۔ وہ ساڑھے ایک بزرگ نے سید عرفان شاہ مشہدی، وہ آندے ہوندے نے کہ ٹیلے جڑا ہے قبران چلے آگے جانا جے۔ تو 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کے اسم ذاتی، اسم محمد کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک آیت کا جو حصہ میں نے پڑھا ہے سورہ فتحہ کی آیت، اور اسی طرح بما نزل علی محمد یہ فرمایا گیا، وما محمد الا رسول یہ بھی ایک مقام پر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ تو یہ 4 مقامات پر نبی پاک علیہ السلام کا اسم ذاتی موجود ہے۔ حضور کا نام احمد بھی ہے، وہ نام بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن یہ نام اسم محمد یہ 4 مقامات پر موجود ہیں۔ اس میں راز کیا ہے؟ 4 مقامات پر ہی کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہے 5ویں پر کیوں نہیں؟ یا اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ یا اس سے کم کیوں نہیں؟
4 ہی مرتبہ کیوں ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور کا نام یہ جو 4 مرتبہ آیا ہے، یہ گویا کہ ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضور کے نام کے اندر حروف بھی 4 ہیں۔ کتنے حرف نے؟ سارے ذرا ٹلے نہ بولو، کتنے حرف نے؟ 4، میم، ہا، میم اور دال۔ آپ کو میں یہ بتلا رہا ہوں کہ حضور کی ذات بہت اونچی ہے، حضور کے جو نام مبارک کی مطلب کرشمہ سازی ہے، جو نام کے مفاہیم اور معنی ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں محمد میں کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف۔ اور رب کو اپنے محبوب سے محبت کتنی ہے؟ میرے رب کے نام اس میں جلالت میں کتنے حروف ہیں؟ کہو ہاں اللہ، گنو حروف کتنے نے؟ وہ گنو تے صحیح یار۔ الف، لام، لام اور ہا، کتنے ہو گئے؟ ادھر اس میں محمد میں 4 حرف ہیں، ادھر اس میں جلالت میں 4 حرف ہیں۔ میرے محبوب کے نام میں، اس میں محمد میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اور اس میں جلالت میں رب کے نام میں، اس میں اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں مناسبتیں، یہ جو توافق نظر آ رہا ہے، اس میں محمد کے اندر 2 دفعہ میم آیا ہے، اور اس میں جلالت میں 2 دفعہ لام آیا ہے، اور ادھر ایک حرف مشدد ہے، اس پر تشدید ہے، شد والا حرف ہے، اور ادھر اس میں جلالت پر نظر ڈالتے ہیں تو ادھر بھی ایک شد والا حرف نظر آتا ہے۔ نقطہ ادھر بھی نہیں ہے اور نقطہ ادھر بھی، اور اگر محمد کہو تو ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، اللہ کہو تو ہونٹ کھل جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ اشارہ ہے، حضور مفسر شہیر فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ زبان جب بھی استعمال کرنی ہے رب رسول کے لیے استعمال کرنی ہے۔ دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف لئی زبان، دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ اللہ اچھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جڑا اچھی آواز نال پڑھے انہوں اجرات داتا صاحب دی زیارت کروا دے۔ دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ تو یہ زبان رب رسول کے لیے استعمال ہونی چاہیے، اے اکھاں رب رسول واسطے استعمال ہونی چاہیے۔ اب تو جدید دور آ گیا ہے، نوجوان طبقہ، اب میری بات کو بڑی غور سے سنیں گے تو آپ اس حقیقت پر پہنچیں گے۔ اب ہمارے موبائلوں کے اندر کیا کیا بھرا ہوتا، نوجوان طبقہ، پہلے نیٹ تھا جناب، کمپیوٹر لگا کے کوئی نوجوان گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دل میں جھجک ہے کوئی دیکھ نہ لے۔ اب تو جناب سردی کی راتیں ہیں، بستر اوڑھ کے موبائل کے اندر کیا کیا دیکھا جا رہا ہے، بد کردار عورتوں کے ڈانس اور ان کے مجرے دیکھے جا رہے ہیں۔ او خدا کے بندو، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی یہی تعلیمات ہے؟ یہ حال ہے ہمارا، ہم نے آنکھیں رب رسول کے لیے حاصل کی ہیں، یہ آنکھیں رب رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ان آنکھوں کا اس طرح کا استعمال یہ شرعی طور پر بالکل غیر مناسب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، ارے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ وہ دل دل ہی نہیں جس میں حضور کی محبت نہیں ہے۔
تو یہ آنکھیں اسی وقت آنکھیں صحیح طور پر ہیں جب ان سے رب رسول کا ذکر کیا جائے، اللہ کے گھر کو دیکھا جائے، رب کے پاک کلام کو دیکھا جائے، اور زبان کو آپ استعمال کرتے ہیں تو رب رسول کے لیے استعمال کریں. یعنی یہ مقصد ہے اللہ نے یہ جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے. ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو نبی پاک علیہ السلام کا نام مبارک اس میں محمد لے تو ہونٹ ہے بند ہو جاتے ہیں. ذرا کہو محمد، سینے ٹھنڈ نہ پہ جائے تو فقیر ذمہ دار ہے. سبحان اللہ. محمد اور اللہ کہو تو دونوں ہونٹ کھل جاتے. رب کے نام پر، رب کے محبوب کے نام پر اس زبان کو استعمال ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. اسی طرح سے ایک اور نقطہ علماء نے بیان کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے جو نام مبارک کے عدد ہیں حروف ابجد کے اعتبار سے وہ ہے 92. کتنے؟ سرائکی میں کیا بولتے؟ 92. کتنے ہیں؟ 92. اب 92 حرف ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو 92 ہیں یہ دہائی کون سی ہے؟ دہائی، اکائی دہائی، یعنی ہر 10 کے بعد جیسے 10واں یہ ایک دہائی ہے، 20واں یہ ایک دہائی ہے، 10واں 20واں 30واں 40واں 50واں 60واں 70واں، اور اسی طرح سے آگے 80 آ جاتا ہے، پھر 90 آ جاتا ہے. تو یہ 90 کی دہائی ہے. کون سی دہائی ہے؟ 90 کی. اور 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اصل میں یہ 9 کی دہائی کہلائے گی. بات سمجھ رہے میری؟ تو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک نام کے عدد 92 ہیں، دہائی 9 کی ہے، اور 9 کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے. سارا پڑھا پڑھ دو پھر بھی 9 ہی بڑھنے. یہ بڑی نکتے والی بات ہے. 9 کے بعد 9 دونی 18، 9 دونی، اور بولو تے صحیح ہے. ان پہ تسی ماشاءاللہ بیٹھے ہو جی میں کو فارسی تقریر کردہ پہ. 9 دونی 18. اگر ایتھے 18 لکھیا ہوئے تو نظر کی آئے گا؟ مکتوبی شکل کیا ہوگی؟ 8 اور 1. 8 تے 1 نو جمع کرو کنے بن جانے نے؟ کنے بڑھن گے؟ یہ جی لگتا جو حساب کتاب زیادہ ہی کمزور ہے. 8 تے کنے ہو جان گے؟ 9 دونی 18 اور 9 تے 27. 9 تے 27. اب اگر یہاں پہ 27 لکھ دیا جائے تو لکھا ہوئے حروف کیا ہوں گے؟ 7 اور 2. 7 اور 7 نو 2 دے جمع کریے کنے بن جان گے؟ 9. اس کے بعد اگلے 36. 27 تو بعد کی آندہ ہے؟ 9 چوکے 9 چوکے. یا اللہ جڑا اچھی پڑے انہوں بابا بلے شاہ دی زیارت کروا دے. 9 چوکے 36. تے 6 تے 3 لکھے ہون 36 لکھیا ہوئے تے 6 تے 3 انہوں جمع کریے کی بنے گا؟ کنا بن گیا؟ اچھا. اس تو بعد آجے گا 9 5 45. 9 5 45. 4 تے 5 لکھے ہون تے انہاں دے وچ دوہاں نو جمع کر دئیے تے 4 تے 5 کنے ہوندے نے؟ 9. اس تو بعد آجے گا 63. کی آئے گا؟ سوری میں نے بھی پاڑے بھول گئے نہیں. 54. کی آئے گا؟ 9 چھیکے 54. تے 5 تے 4 لکھے ہون انہوں نے جمع کریے کی بنے گا؟ 9. اس کے بعد پھر 54 کے بعد کیا آتا ہے؟ 63. 9 7 6 تے 3 لکھے ہون جمع کریے تے کی بنے گا؟ اور 9 8 کنے 72. 7 تے 2 لکھے ہون جمع کرو کی بڑھے گا؟ 9. اس بعد 9 9 81. 9 9 8 تے 1 لکھیا ہوئے جمع کریے کی بڑھے گا؟ 9. اللہ نے محبوب کے اسم مبارک کو وہ شانیں عطا کی ہیں. ہم ایک اور علم کے اعتبار سے، علم ابجد کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پھر بھی حضور کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا. اور حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے
یہ حضرت جبریل کا عقیدہ ہے. امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر لکھا، حضرت جبریل فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها، فرماتے میں نے زمین کا چپا چپا چھان ڈالا، جگہ جگہ دیکھ ڈالی، فلم اجد رجلا افضل من محمد، پر حضور سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں پایا. جس کی ذات کی اتنی بلندی ہے، حضور کی ذات اتنی بلند ہے، اس کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جڑے سونے دا نا ایڈا سونا ہے نہ بلند ہے، اس دی ذات دا کی عالم ہوئے گا. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے. اور ایک اور بھی اس میں وہ باریک بحث ہے، چلے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ چونکہ آپ کے سر سے گزر جائے گی. عقائیوں کے اعتبار سے وہ سارا علم ریاضی اور میتھ کے اعتبار سے علماء نے بیان کیا ہے. ایک وہ بابا ہے، بابا گرو نانک، یہ ننکانہ صاحب میں جو سکھوں کا پیشوا ہے، اس نے جناب اس پر بڑا تبصرہ کیا ہے حضور کے نام پر، اور حضور کے نام کو بار بار چوم کے آنکھوں پہ لگاتا ہے. یہ گرو نانک کی بات کر رہا ہوں، کسی مسلمان یا کسی صوفی کسی عالم دین کی بات نہیں کر رہا. اس نے ایسے ایسے اس کے اندر سے حضور کے نام کے اندر سے راز بیان کیے ہیں. حضور مفسر شہیر نے اس پر تبصرہ کیا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی شان حبیب الرحمن نامی ان کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ انہوں نے تفصیل ساری بیان کی ہے. محمد الرسول اللہ، اسی آیت کے تحت انہوں نے یہ بات بیان کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ شان اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں. اور ہم کلمے میں دیکھتے ہیں، کلمے کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ، اچھی بولو لا الہ، اندے حروف گن لو کنے نے، 12 حرف نے. کنے نے؟ 12ویں والے دے نام دے 12 حرف ہو گئے. اور جدو تسی محمد الرسول اللہ کہندے ہو، ادھر ہی 12 حرف نے. کنے حرف نے؟ 12 حرف نے. پھر ایک اور اس میں خاصیت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام ہے، اس کے بعد کوئی بیچ میں گیپ، کوئی وقفہ نہیں ہے، متصل محمد الرسول اللہ. یعنی اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرا نام لیا جائے اور میرے محبوب کا نام وقفے سے لیا جائے. یہ ہے محبوب کی شانیں اور عظمتیں. یہ تو حضور کے نام کے عنوان پر میں نے باتیں کی ہیں. اس پر اور بہت سارا تبصرہ ہو سکتا ہے. ایک نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ بندہ جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں، تھوڑی سی کو کم کر دیجیے، کلیئر ہو جائے بات سنگل. جس شخص کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں، اس کے لیے نسخہ ہے. جب کسی شخص کی خاتون حاملہ ہو اور امید لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کو کرم فرما دیا ہے، اس کا شوہر اس کے پیٹ پر 40 دن تک یہ عبارت لکھے، من قان ھذا البطن، اس پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، فاسمہ محمد، تو میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا. 40 دن تک یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ پتر عطا فرمائے گا. اور چونکہ ہم پنجابی ہیں یا سرائکی یا ہم عربی تو نہیں ہیں، غیر عربی ہیں، اس لیے یہ لکھنا شاید مشکل ہو جائے، تو بس دل میں نیت کر لیں اور حضور کا نام لکھ لیں کہ اللہ پاک نے جڑا بھی کرم فرمایا ان دا نام اسی محمد رکھ دیتا. حضور کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ پتر ہی عطا فرمائے گا. یہ نبی پاک علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی کی برکات ہیں جو آپ نے سماعت کی. اور پھر ادب والے ادب کیسے کرتے ہیں، اس پیارے اور مبارک نام کے آداب کے عنوان سے یہ میں نے ترتیب سے کچھ چیزیں لکھ کے لایا ہوں تاکہ بیان کرنے میں، بتانے میں، سمجھانے میں، افہام و تفہیم میں آسانی ہو. حضرت سلطان محمود غزنوی، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ داتا صاحب کے دور کے ہیں. اور داتا صاحب علیہ رحمہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ ان کے مدرسے میں باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے رہے. حضرت محمود غزنوی چونکہ اس دور کے جو حکمران ہوتے تھے نا، وہ بھی ماشاءاللہ بڑے صاحب تقویٰ ہوتے تھے. اس دور کے جو حکمران ہیں وہ خود نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے، لوکاں نو عید پڑھاندے سن. تے آج دے مسلمان جو مسلمان کہلوانے والے ہمارے حکمران ہیں، ان کا حال یہ کہ لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، اور بعض کا تو حال یہ کہ سورہ اخلاص نہیں آتی. جب ان کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں معمول کی یہ نہیں آتی تو وہ ڈیپلی طور پر دین کے بارے میں کیا جانتے ہوں گے. اسی لیے آئے دن کوئی نہ کوئی کھچ مار دیں، کبھی کوئی غلط بات کر دیتا ہے. ابھی یہ پچھلے 2 دن پہلے کی شاید بات ہے، عمران خان نے تقریر کی، اس بندے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. میں تو زبان پہ نہیں لا سکتا،
مطلب ایسا وہ بغیرت قسم کا آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اور حضور کا نام مبارک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام، ہمارے بزرگوں نے تو یہ لکھا ہے، 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب. آپ اپنے زبان کو، اپنے منہ کو 1000 بار مشک و گلاب سے دھوئیں تو پھر بھی حضور کے نام کو لینا یہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. یہ ادب ہے. لیکن ایک طرف یہ ہمارے بدبخت قسم کے حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. خیر، بات یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت سلطان محمود غزنوی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں اور حضور کے نام کا کتنا ادب کرتے ہیں. ان کا ایک وزیر تھا حضرت ایاز. کی نام سی؟ سارے بولے نا، میرے کو پتہ لگے تو ان کو سمجھ لگی ہے یا نہیں. حضرت، اور یہ داتا صاحب کے مریدوں میں سے. اور حضرت ایاز کا اگر لاہور میں آپ کا جانا ہو تو وہاں دیکھیں، شاہ عالم مارکیٹ جو ہے، شاہ عالمی مارکیٹ جسے کہتے ہیں، وہاں چوک ہے رنگ محل چوک. رنگ محل چوک کے اندر ایک بڑی اونچے مینار والی مسجد ہے جو حضرت ایاز کے نام سے ہے، اور وہاں حضرت ایاز کا روضہ بھی بنا ہوا ہے، مزار بھی بنا ہوا ہے. تو یہ حضرت ایاز بھی بڑے صاحب تقویٰ تھے، اور حضرت سلطان محمود غزنوی بھی اپنے وقت کے اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کی لسٹ میں ان کا نام آتا ہے. تو حضرت محمود غزنوی، ان کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ایاز یعنی اپنے وزیر کے بیٹے کو جب بھی پکارتے محبت سے یوں کہا کرتے تھے. بیٹے کا نام تھا محمد، کہتے اے محمد. کیا کہتے؟ ایک دن انج ہویا، وہ فرمانے لگے کہ اے ایاز کے بیٹے، اے ایاز کے بیٹے. وہ منڈے نو بڑا محسوس ہویا. وہ کہنے لگا کہ جب بھی پکارتے ہیں محبت سے میرا نام لیتے ہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں ایاز کے بیٹے. انہیں جا کے اپنے پیو نو دسیا کہ آج پتہ نہیں کی گل ہے، آج حضرت صاحب نے، حضرت سلطان نے میرا نام صحیح طریقے نہ نہیں لیا تو میں نو بڑا دکھ ہویا ہے. تو وہ چونکہ حضرت ایاز ان کے وزیر تھے، انہوں نے جا کر سلطان محمود غزنوی سے شکایت کی کہ حضرت میرے بیٹے کو جب بھی پکارتے ہیں محمد کہہ کے پکارتے ہیں، لیکن آج آپ نے ان کو کہا ہے ایاز کے بیٹے، تو اس سے انہوں نے بڑا محسوس کیا ہے، ان کو اچھا نہیں لگا. تو حضرت سلطان محمود غزنوی فرمانے لگے، میرے بھائی، جب بھی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھا ہوا نام لیتا ہوں میں باوضو ہوتا ہوں. آج میرا وضو نسی تا میں انج کیا ہے. یہ ہے اس میں محمد کا ادب، اور ادب کرنے والوں کو پر اللہ شانیں کیسی عطا فرماتا ہے. یار یہ تو بہت دور کی بات ہے. حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا نام بھی لوگ ادب سے لیتے ہیں. عاشق ان کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں. حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جناب ایک بندہ حضرت مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وہ کہنے لگا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام دیاں تیاں کنیاں نے؟ حضور دیاں بیٹیاں بولو تے صحیح کنیاں نے تے انہاں دے نام کی نے؟ تو حضرت سیدنا مصطفیٰ رضا خان نوری مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے شہزادے، وہ کہنے لگے یار تسی بیٹھو تے میں ذرا آ رہا ہاں. وہ جڑا سوال کرنا والا سی نا، انہیں بڑ بڑ کو شروع کر دیتی کہ انہاں دے بارے سنیا سی یہ تے بڑے وڈے عالم نے، لیکن انہاں نو ایک سوال دا جواب نہیں آیا. ان کی در کتاباں ویکھن ٹور گئے نے. وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. حضور مفتی اعظم ہند اپنے گھر میں گئے، وضو کیا، واپس آئے. تازہ وضو کے پانی کے قطرات داڑھی مبارک سے ٹپک رہے تھے. جب آئے تو کہنے لگے، اے سائل، اے سوال کرنے والے، تم نے حضور کی شہزادیوں کے بارے میں پوچھا ہے، اور میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں بے وضو ان کا نام لے لوں. میں تو وضو کرنے کے لیے چلا گیا تھا. آؤ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور کی شہزادیوں کے نام کیا ہے. انہوں نے نام بھی لیے، ان کی تعداد کو بھی بیان کیا. تو ادب والے اس طرح سے ادب کیا کرتے ہیں، اور جو ادب کرتے ہیں اللہ ان کو مقام بھی کیسا عطا فرماتا ہے. با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق، حضور کے ساتھ نسبت، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جو ایک رشتہ ہے، اسی کی وجہ سے یہ سارا ادب کیا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کو بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ جس نبی کے نام کی اتنی برکات ہیں، اس نبی کی ذات کی کتنی برکتیں ہوں.
جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، جس نبی کے نام کو اتنی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اس نبی علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے کتنا بلند فرمایا ہوگا۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا امام محمد کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایڈے سونے سن، یہودی ویکھدے سن تے کہندے سن چھوٹے محمد ایڈے سونے نے تے وڈے محمد کڈے سونے ہون گے۔ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فیدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سارا نو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے کول تے ہن نمازی بھی ماشاءاللہ 3 قسم دے ہو گئے نے۔ ایک آندے نے سال بعد آ کے زیارت کلاندے، سالانہ نمازی آ کے عید پڑھدے ہوندے نے، اور کچھ ایسے نمازی ہیں جو جناب ہفتہ وار ہیں، وہ جمعے دے جمعے ہی نظر آندے نے، اگے پیچھے ڈھونڈتے رہو نہ نظر۔ تو کچھ ایسے نمازی ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے، اور جو نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔ اور ہمارے محفلوں میں بھی یہی حال ہوتا ہے، یہی ہم رونا روتے ہیں جہاں کوئی موقع مل جائے۔ اب تو چونکہ یہاں تو ماشاءاللہ دن میں محفل ہے، لاہور میں یا دیگر جگہوں پہ دیکھتے ہیں عشاء کے بعد ہے، اور حال یہ ہوتا ہے عشاء پڑھ کے نہیں آتے تھے فجر جا کے پڑھ دے نہیں۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کی محفلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ میں الحمدللہ تعالی اپنا تعارف کروا دیتا ہوں، میں نے 3 دفعہ دورہ حدیث شریف پڑھا ہوا ہے، اور فتوے کی ذمہ داری جامعہ نظامیہ کے اندر میری ہے۔ تو یہ تعارف اس لیے کروا کہ میں کوئی ہوا میں اڑتی ہوئی باتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، یہ بالکل حقیقت پر مبنی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے وفا کریں، آپ علیہ السلام کی محافل کا جو مقصود اور ان محفلوں کا جو تقاضا ہے اس کو بھی پورا کریں۔ خالی محفلیں کر لیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اب جنتی ہو گئے، نہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نبی کریم علیہ السلام نے 17 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا انہوں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کبھی انہوں نے کوئی روزہ ترک کیا ہے؟ کوئی کام خلاف شرع کیا ہے؟ تو جب ان کو حضور کی زبان حق ترجمان سے 17 مرتبہ جنت کی بشارت مل چکی، ان کا یہ عالم ہے، تو ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ مگر ہم جناب لمبی تان کے سوئے ہوئے، اسی کہنے جڑی ہوئی ویکھی جائے گی۔ خیر بات نماز سے چلی ہے، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حضور کے نام کی برکات آپ سماعت کر رہے ہیں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، ہو کر دیکھیں، جو نہیں ہوتے وہ آج سے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے دیکھیں، جب قیام کرتے ہیں تو آپ کے جسم کا الف بن جاتا ہے، جب رکوع کرتے ہیں تو جسم کی ہا بن جاتی ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو جسم کا میم بن جاتا ہے، اور جب آپ اتحیات بیٹھتے ہیں تو دال بن جاتی ہے۔ عبادت رب کی ہو رہی ہے، نام کس کا بن رہا ہے؟ اسی محبوب کا، جس محبوب کے نام کی برکات کو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ سنت کے مطابق سوئیں، سنت کے مطابق سونے کا طریقہ یہ ہے، قبلہ کی طرف منہ کر لیں، یہ ہاتھ رخسار کے نیچے رکھیں، یہ ہاتھ یعنی اس طرح سے یہ آپ کا ہاتھ ہوگا، اور آپ کے جو پاؤں ہیں وہ سمٹے ہوئے ہوں، پہلو کے بل لیٹیں، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر اس انداز سے آپ چارپائی پہ لیٹیں گے، آپ کے جسم کا محمد بن جائے گا۔ ایک اور بات بتا دوں، کوئی بھی بندہ یہ جو شکل ہے اس شکل میں جہنم میں نہیں جائے گا، بھلے کو کافر ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ شکل محمدی ہے، جب کسی کافر کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اس کا حلیہ بگاڑ دیا جائے گا۔ آپ نے حدیث سن نہیں رکھی کہ ایک شخص ہے وہ سود کھاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے دیکھا اس کا جناب جو پیٹ ہے وہ کوٹھے جڈا ہوئے گا، اب پاؤں سوج جائے تو اس کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے، عجیب سا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی سوجن آ جائے تو جو پیٹ ایڈا وڈا ہونا تو شکل محمدی رہنی ہے۔ تو جو جہنم میں جائے گا وہ اس شکل میں نہیں بلکہ اس کی شکل کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے اسم اور حضور کی ذات کی برکات ہیں۔ پرانے دور کے اندر جو لوگ گناہ کرتے تھے ان کے چہروں پر لکھ دیا جاتا تھا،
اور آج ہم گناہ کرتے ہیں مگر ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی، یہ حضور ہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ پیغام اپنے گھروں میں لے کے جائیں، اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ میرے بھائیوں، یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ گزرنے والی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور چاند پر چڑھ جائیے، مرنا ہے پھر بھی ایک دن۔ میرے بھائی 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ آخر کار آپ کو اور مجھے قبر میں اترنا پڑے گا۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ہم نہیں ہوں گے، ہم سے پہلے اور لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، آج ہم ہیں، وہ وقت آنے والا ہے جب ہم نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کروڑوں آئے کروڑوں چلے گئے، ایک وقت تھا جب ہم نہیں تھے کوئی اور تھا، آج ہم ہیں، وہ وقت آنے والا ہے جب ہم نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جیڑا آیا انہوں جانا پڑے گا، ہم آئے ہیں تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، تو موت سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ یہ چند روزہ زندگی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دے۔ اس محفل میں آپ آئے ہیں تو یہ عہد کر کے جائیں، یہ عہد وفا کریں کہ یا رسول اللہ پہلی جڑی زندگی گزر گئی ہوں، جڑی باقی زندگی سونے اور تیرے نال آ چھڑیے۔ وعدہ کرتے ہیں مجھ سے؟ اور حضور علیہ السلام کی مبارک نام پر اگر ہم اپنی زندگی کو قربان کر رہے ہیں تو حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ میں کہا کرتا ہوں یار کلمہ کنا پڑھے، ایسا پڑھے یا کسی اور پڑھے ہے؟ پڑھے ہے کہ نہیں؟ تو کی حضور دی تعلیمات تے عمل سکھا نے آگے کرنا ہے؟ کوئی ننکانے صاحب تو یا پھر کوئی انڈیا تو سکھ آن گے، وہ حضور کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اور وہ ہندو جو ابھی یہ 2 مہینے پہلے کی خبر ہے کشمیر سے ہماری 300 بیٹیوں کو اٹھا کر لے گئے۔ اب آپ تصور کریں، انسان کا کلیجہ کانپ جاتا ہے، آپ کے اور میری بہن کو کوئی اٹھا کر لے جائے، اٹھانے والا ہندو ہو، انسان یہ تصور کرے تو تصور سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ تو ہماری وہ 300 بچیوں کو اٹھا کر لے گئے جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، جو مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹ رہے ہیں۔ کیا حضور کی تعلیمات پر انہوں نے آ کے عمل کرنا ہے؟ میرے بھائی یہ ان کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری۔ کلمہ جو پڑھ لے، کلمہ سا پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، تو حضور دی تعلیمات پر عمل جو آ کر عیسائیوں نے کرنا ہے، نہ بھائی ہم نہیں کرنا ہے۔ تو آؤ حضور سے عہد وفا کرے کہ یا رسول اللہ جڑی گزر گئی ہن جڑی باقی ہو تواڈے نام نہ چھڑی۔ زمزم دا پانی زمزم دا پانی جند آقا دے نال آئے، اے انجوی تے جانی جند آقا دے جند آقا دے نال آئے، اے انجوی تے جانی۔ یہ ذہن میں بٹھائیں کہ انشاءاللہ یہ وعدہ کر کے جائیں، چونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی دا بولو تے صحیح کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ حاضر تھے، ایک صحابی عرض کرتے سونے حضور نے پوچھا میرے غلاموں بتاؤ کہ انسان کی زندگی کتنی ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے سونے پتہ نہیں اگلا سال ویکھنا ہے کہ نہیں، ایک صحابی عرض کرتے سونے پتہ نہیں اگلا مہینہ ویکھنا ہے کہ نہیں، ایک عرض کرتے سونے پتہ نہیں اگلا دن یا اگلا ہفتہ ہم دیکھ سکیں گے کہ نہیں، ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے پوچھا ہے کہ انسان کی زندگی کتنی ہے تو سونے پتہ نہیں اگلی نماز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو پتہ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے میرے غلاموں
میری صحبت میں بیٹھتے ہو اور اتنی لمبی لمبی امیدیں. یاد رکھو کہ جو سانس اندر چلا گیا پتہ نہیں باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا. اتنی مختصر زندگی ہے. ہمارے نبی بیان فرما رہے ہیں. تو میرے بھائیوں کیوں ہم ادھر ادھر کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ زندگی گزر ہی جانی ہے، چنگی گزرے یا پیڑی گزرے. جو بندہ عمل کرتا ہے، رب رسول کو راضی کرتا ہے، ان کی زندگی کی رک جاندی ہے، زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے. اگر کوئی شرابی کبابی غلط کام کرتا ہے تو زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں جناب زندگی کس کی بہتر ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جواب یہی ہوگا یقیناً کہ زندگی اسی کی بہتر ہے جس نے رب رسول کو راضی کر لی ہے. دنیا تے آن دا مقصد کی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ رب کی بندگی کریں. ہم جناب اپنی من مانی کر کے اور ہم سمجھے کہ جناب اب ہم نے رب رسول کو راضی کر لیا، ایسا نہیں چلے گا. بلکہ جب رب رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، بے رب سے جملے، بے رب سی باتیں اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. یہ تو میں نے نثر کی صورت میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کی ہیں. یہ علی ادھی تقریر ہوئی ہے، جاگ دے ہو، ٹھلے پہ آ گیا ہو. نظم کی صورت میں میں ایک دو کلام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، چونکہ حضور نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے کلام کرو. آپ کہیں گے یہ کیا خشک خشک باتیں حضرت سنا کے چلے گئے. تو آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے بس آپ پیسے دینے کی ضرورت نہیں، بس آپ نے محبت سے سننا ہے اور میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. بس میں سمجھوں گا کہ میرا آنا وصول ہو گیا. تسی جناب میریاں جیباں بھر دو، ضرورت نہیں ہے. اور جناب ساتھ نہ دو، میری بات کو سمجھو نہ، جو پیغام دے کے جا رہا ہوں اس پر عمل نہ کرو تو بھائی نہ میرے آن دا فائدہ نہ تواڈے آن دا فائدہ. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. آخر تک بلند آواز سے یا اللہ جو بھی محبت سے درود پاک پڑھے اس کو آج رات داتا صاحب کی زیارت کروا دے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.